السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین مجلس اور خصوصاً آج کے اس بابرکت مجلس کی روح جس خوش نصیب سعادت مند حافظہ بچی کی وجہ سے جس کا آج قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل ہو رہی ہے، اور تمام طالبات، دیکھیے ہم سب اللہ تبارک و تعالی کے بندے اور بندیاں ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اللہ ہم سب کا خالق ہے، اللہ ہم سب کا مالک ہے، اللہ ہم سب کا رازق ہے، لہذا اس دنیا میں اس نے ہم سب کو بھیجا ہے، اور بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری حفاظت کا سامان کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے جسم کی حفاظت اور ایک ہوتا ہے روح کی حفاظت۔ جسم کی حفاظت کا سامان اس طریقے سے کیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو پیدا فرمایا، رہنے سہنے کی چیزوں کو پیدا فرمایا، زمین سے پیداوار کو پیدا فرمایا جسے ہم اور آپ کھاتے ہیں۔ اگر یہ پیداوار نہ ہو تو انسان بھوکوں مر جائے۔ اسی طریقے سے رہنے سہنے کے لیے اللہ نے گھروں کا انتظام فرمایا ہے، اس کے اسباب بیان فرمائے، یعنی پیدا فرمائے کہ اگر وہ اسباب نہ ہو تو انسان سردی سے یا گرمی سے یا بارش سے تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ نے جب انسان کے جسم کی حفاظت کا سامان فرمایا تو روح کی بھی حفاظت کا سامان فرمایا، اور روح کی حفاظت کا سامان اس طریقے سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اپنی ہدایات عطا فرمائی، قرآن پاک کے ذریعے سے ہدایات عطا فرمائی کہ دیکھو اس کی ان باتوں پر عمل کرو گے تو تم کو روحانی غذا ملے گی، اور اگر اس کی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم کو روحانی غذا نہیں ملے گی۔ جسے ہم سیدھے سادے الفاظ میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو، دو لفظ میں، دو بات میں بات کو صاف کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز طالبات، جیسے کہ یہ مجلس
حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی مجلس ہے، جس میں آج سیما بیگم ولد محمد یوسف صاحب حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی سعادت حاصل کریں گی۔ یہ سعادت بہت عظیم سعادت ہے۔ ہم اس سعادت کو، اس خوش نصیبی کو، اس اعزاز کو، اس انعام کو، اس مقام کو، اس مرتبے کو، اس منصب کو نہ سمجھ پائیں، وہ ہماری ناسمجھی ہے۔ جس طریقے سے کوئی ناسمجھ کہیں کوئی اچھا سونا پا جائے اور اس کو سونے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سونا ہے کہ چاندی ہے کہ لوہا ہے کہ پیتل ہے کہ کوئی اور دھات ہے، تو وہ اس سونے کو پائے گا تو اس کی اہمیت اس کے ذہن و دماغ میں کچھ بھی نہیں، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی سونا کوئی جوہری پا جائے، سونے والا پا جائے، جو جانتا ہو کہ سونا کیا ہوتا ہے، اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو اس کو کتنی حفاظت سے رکھے گا اور کتنی اس کی عزت و قدر منزلت سے اس کو رکھے گا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ کیونکہ سونا ایک بہت بڑی قیمتی دھات ہے، ایک تولہ بھی مل جائے تو آدمی کو غنیمت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا اسی طریقے سے ہم اور آپ حافظ قرآن کی عظمت اور اس کے مرتبت کو سمجھ نہ پائیں تو ہماری اور آپ کی ناسمجھی اور نااہلی ہے کہ ہم حافظ قرآن کی اہمیت کو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ حضور نے کیا بیان فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی وہ شخص جو قرآن پاک کو پڑھا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھا ہو، تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے گی اور سمجھے گی کہ ہاں ایک حافظ قرآن کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ آپ سوچئے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کیا صفت بیان فرمایا اپنی کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی صفت کتنی عظیم صفت ہے، اور اسی صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کو جو ہے وہ صفت عطا فرما دی ہے۔ دیکھو میں بھی حفاظت کرنے والا ہوں، بطور سبب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کا انتخاب فرمایا ہے۔ جو صفت، جو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، اللہ نے وہ صفت اور وہ طاقت حافظ قرآن کو عطا فرما دی کہ دیکھو یہ قرآن تمہارے ذریعے سے محفوظ ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک چھوٹی سی بچی قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتی ہے۔ آپ سوچئے، جو صفت اللہ کی تھی وہ صفت اللہ نے ایک چھوٹے حافظ قرآن کو عطا فرما دی۔ اب اس کی عظمت کتنی بڑی ہو گئی، کیونکہ ہر چیز کا مقام اور مرتبہ اور منصب تعلق سے جڑتا ہے تو بڑھتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق اس مدرسے ہے تو ہمارا آپ کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق کسی ایسے چھوٹے مکتب یا کسی ایسے غیر مانوس مدرسے سے ہو جائے تو ہمارا اور آپ کا مقام وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دنیاوی مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی بہت بڑا منسٹر ہے، ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، وہ اپنے طور پر ہے، اس کا مقام ہے، لیکن اس سے وابستہ لوگ، اس سے ملنے جلنے والے لوگ، اس کے نیچے جو لوگ رہتے ہیں، وہ حقیقتاً کسی منصب پر نہیں ہے، گورنمنٹڈ کوئی ان کا مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بس اس تعلق کے ظاہر پر اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں فلاں کا آدمی ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان سے ہمارا تعلق ہے۔ آپ سوچئے
جس حافظ قرآن کا تعلق اللہ اور اس کے قرآن سے جڑا ہوا ہو، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ دور کی مثالیں چھوڑیے، آپ قرآن پاک کے ساتھ ہی خود دیکھیے کہ قرآن پاک، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں کتنی ہوتی ہے کہ ہم اس کو گرنے نہیں دیتے، ہم اس کو پھٹنے نہیں دیتے، ہم اس کی طرف پیر نہیں کرتے، ہم اس کو جو ہے بے حرمتی سے، بے ادبی سے، کوئی چیز اس کے تعلق سے نہیں کرتے۔ جو قرآن پاک اصل ہے، اور قرآن پاک سے جڑا ہوا، قرآن پاک سے لگا ہوا جو جزدان ہوتا ہے، جو رحل ہوتی ہے، اس کی بھی ہم اتنی ہی حفاظت اور اتنی ہی قدر و منزلت، اتنا ہی مقام رکھتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ ایک کپڑا ہے جیسے اور کپڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک رحل ہے جیسے اور بہت ساری لکڑیاں اور پلاسٹکس ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا نام رحل رکھ دیا گیا، جب اس کا نام جزدان رکھ دیا گیا اور اس کو قرآن سے جوڑ دیا گیا، تعلق کر دیا گیا، نسبت پیدا کر دی گئی، تو اب ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ تعلق کی وجہ سے۔ لہذا قرآن پاک اور حافظ قرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک والوں کو ہر جگہ مقام بلند عطا فرمایا ہے، کہیں پیچھے نہیں رکھا ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو۔ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد میں بہت سارے مسلمان مومنین صالحین صحابہ بھی شہید ہو گئے، تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ لہذا جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جو آپ کے بہت ہی محبوب چچا تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ لہذا جب باری آئی تدفین کی، دفن کرنے کی، تو ہو یہ رہا تھا کہ لوگ زیادہ تھے، اور اس وقت جیسے بھی اور فلاں اور سنبل اور اس طریقے سے جو نئے نئے ایجادات کے آلات ہیں قبر کو کھودنے کے، وہ سب نہیں تھے، تو لہذا ایک قبر میں 2 یا 3 یا 4 کو رکھ دیتے تھے، ایک قبر میں 2 کو کر دیتے تھے۔ لہذا جب ایک قبر میں 2 جنازے کو، 2 لاش کو رکھتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود لوگوں میں سے پوچھتے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ کیا پوچھتے؟ ان میں سے، دونوں میں سے، یا 4 میں سے، یا 3 میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ ذرا اس بات پر غور کریے، قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ صرف یہی الفاظ ہوتے تھے آپ کے کہ قرآن کا سب سے زیادہ حافظ کون ہے، کس کو کتنا زیادہ قرآن یاد ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اشارہ فرماتے کسی ایک کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے بڑھا کے رکھ دیتے تھے، اس کے مقام کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ حافظ قرآن ہے، اس لیے اس کو دیگر اور جو ہے جنازے سے آگے کر دیا گیا ہے کہ اس کا مقام بلند ہے، یہ قرآن ہے، صاحب قرآن ہے۔ میرے عزیز ماؤں بہنوں، میرے عزیز دوستوں، اللہ اور اس کے رسول نے قرآن پاک کے حاملین کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس لیے کہا یہ رتبہ ملا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اس لیے حافظ قرآن کو بھی اپنی اہمیت، اپنی قدر و منزلت، اپنا مقام پہچاننا چاہیے۔ یہ مت سمجھیں کہ دنیاوی اعتبار سے ان کا مقام نہیں ہے تو اللہ کے یہاں مقام نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حدیث میں صاف بیان فرمایا گیا ہے
کہ 3 لوگوں کی قدر و منزلت کرو، ان کا احترام کرو۔ ایک بوڑھے مسلمان کو، دوسرے حافظ قرآن کو، تیسرے عادل بادشاہ کو، ان تینوں کی قدر و منزلت کو بیان فرمایا گیا کہ ان کا احترام کرو۔ لہذا ایک روایت میں ہے کہ حفاظ قرآن جنتیوں کے مانیٹر ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور یہی نہیں، اس کے گھرانے میں سے 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ پھر سے یہ حدیث سماعت فرما لے، اور یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اس کے گھرانے میں سے 10 ایسے آدمیوں کو جن کے بارے میں یہ بات ہو چکی ہے کہ جہنم واجب ہو چکی ہے، سفارش قبول فرمائے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ 10 ایسے آدمیوں کو جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمیوں کو جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا۔ میرے عزیز ماں بہنوں، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، ہم اور آپ اس مقام کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ بعض دنیا دار حافظ قرآن کا جو مقام ہونا چاہیے اس مقام سے ان کو نہیں نوازتے، اس لیے ہم بھی سوچتے ہیں کہ حافظ قرآن اور ان کا مقام بہت بلند نہیں ہے، لہذا ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، ہمیں فلاں 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 تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، وہاں سے مقام ملتا ہے، وہاں پڑھنے کے بعد پھول اور مالے ڈالے جاتے ہیں، وہاں پڑھنے کے بعد پیپر میں اور دیگر جگہوں پر بڑے بڑے نام میں ہیڈنگ کے ساتھ نام چھپتا ہے، لہذا ان تمام چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صاف صاف بیان فرمایا ہے۔ لہذا حافظ قرآن امت کا انتہائی کریم اور معزز طبقہ ہے۔ حامل قرآن کی فضیلت اس شخص پر جگہ بیان فرمایا جو حامل قرآن نہیں ہے، ایسی ہے جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر ہے، یعنی جیسے اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے بلند ہے، اس کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے، ایسے ہی ایک حافظ کی فضیلت تمام بے حافظوں پر بھاری ہے۔ لہذا آج کی ہم اس مجلس اور محفل میں خاص طور پر جس بچی نے حافظ قرآن بننے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے والد محترم جناب محمد یوسف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں اور دل سے دعا نکل رہی ہے، کیونکہ یہ بات ہے تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے، لہذا تہ دل سے اس بات کی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس بچی کو اور ان کے والدین کو اور اسی طریقے سے جن کا
اس بچی کے حفظ کرانے میں خدمت رہی ہو، توجہ رہی ہو، فکر رہی ہو، پیسہ خرچ کیے ہوں، وقت لگائے ہوں، اور خصوصاً ان تمام ٹیچرز کو، معلمہ کو، جنہوں نے بھی جس حیثیت سے ان کو کسی نے ناظرہ پڑھایا ہوگا، کسی نے حفظ کے کچھ پارے پڑھائے ہوں گے، کسی نے حفظ کے کچھ پارے پڑھائے ہوں گے، لہذا جس حیثیت سے بھی جن معلمات نے ان کے پیچھے اپنا وقت لگایا ہے، اپنی محنت اور مشقت ان پر خرچ کی ہے، صرف کی ہے، ان تمام کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور اللہ کے حضور اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس حافظہ بچی کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے ان تمام کے حالات کو اور ان کی دعاؤں کو، ان کی چاہتوں کو، جائز مرادوں کو اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے۔ میرے عزیز ماؤ بہنوں، قرآن پاک بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم دولت ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ دولت مل جائے ان کو بھی یہ چاہیے کہ اس دولت کی قدر کریں، اس دولت کو پہچانے۔ ایسا نہ ہو کہ سب حافظ قرآن بن رہے، ہم بھی بن گئے، سمندر میں تمام مچھلیاں تیر رہے تھے، ہم بھی ایک مچھلی ہے تیر لیں گے بس، نہیں، ایسا ہرگز مت سمجھیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ ہم ایک وہ ہیرا ہیں جسے چمکنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچنا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں جس چیز کو حلال بتایا ہے اس کو حلال جاننا ہے، جس کو حرام بتایا ہے اس کو حرام جاننا ہے۔ لہذا جب یہ صفت ہمارے اندر ہوگی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت محبوب ہو جائیں گے، کیونکہ جو مقام ملتا ہے وہ اعمال کی بنیاد پر ملتا ہے۔ لہذا ایک باعمل حافظ قرآن کو زندگی کے مختلف شعبے میں دوسروں کے مقابلے میں جو ترجیح اور فضیلت اور بلندی اور برتری حاصل ہے، اس کے لیے ان احادیث پر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں دو کو ایک قبر میں جب دفن فرما رہے تھے تو دریافت فرماتے ان دونوں میں سے کون زیادہ قرآن کا حفظ کرنے والا ہے، یاد کرنے والا ہے، لہذا جس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا اس کو آپ آگے بڑھا دیتے۔ جس نے فضیلت قرآن کی وجہ سے حافظ قرآن کو کھانے پینے سے تواضع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حافظ قرآن کے دل میں موجود ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 نیکیاں، اور 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میری یا میرے وجہ سے حافظ قرآن کی، حافظہ قرآن کی عزت کے احترام کیا، اس کے بدلے اکرام کیا، تو فرمایا اس کے بدلے عزت کی جائے گی، تجھے اکرام دیا جائے گا، اور بدلہ دینے کے لیے میں کافی ہوں، اللہ خود اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اور خصوصاً آج کی